السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جاؤ۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، انسانی زندگی کس نے شروع کی، کیوں شروع کی، کہاں ختم ہوتی ہے، کیا انجام ہے، یہ زمین آسمان کس نے بنائے ہیں، مجھے کس نے بنایا ہے، میں کیوں بنا ہوں، کیوں آیا ہوں، کیوں مر جاتا ہوں، یہ وہ سوال ہیں جس کا انسانی کمپیوٹر میں جواب کوئی نہیں، انسانی علم میں اس کا جواب کوئی نہیں. یہاں انسان کا علم خاموش، خود ڈھونڈنے لگے تو اور زیادہ خطا اور گمراہی میں گم ہو گئے، اندھیروں میں گم ہو گئے. کمپیوٹر کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے اوپر جب اس سے کام لیا جاتا ہے تو وہ ایرر آ جاتا، غلط کیلکولیشن ہوتی. تو انسان اپنے ذاتی علم کے لحاظ سے کتنا ہی پرواز کر جائے، یہ چند میں نے سوال اٹھائے ہیں، جواب نہیں دے سکتا. کون ہے بنانے والا؟ کتنا ایک فطری سا سوال ہے، وہ مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، میں کوئی پرچی لکھی ہے کہ میں نے پاکستان ہے پیدا کر، اب میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، وہ سوٹا آ رہا مگر وہ آئی کہ آئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں میرے بھائیوں جس کا جواب اللہ نبیوں کے راستے سے انسانوں تک پہنچاتا ہے. انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، یہاں خاموش. پھر عقل پہ چلنے والوں نے کہا ہیہات لما توعدون، نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہ آنا ہے اور جانا ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ چلتا رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا، کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں، کوئی بنانے والا کوئی نہیں، لہذا موج کرو. یہ عقل کا جواب تھا. قرآن نے نقل کیا، 1400 سال پہلے نقل کیا
یہ کہنے والے آج بھی موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھے، آئندہ بھی رہیں گے۔ اذا كنا عظاما نخر اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، یہ سارے آج کی باتیں ہیں۔ جو مر گئے انہیں کون اٹھائے گا؟ جو مٹی ہو گیا انہیں کون اٹھائے گا؟ جو آگ میں جل گیا، پانی میں بہہ گیا، مچھلیوں نے کھا لیا، درندوں نے پھاڑ دیا، کون اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائے گا؟ ان ساری چیزوں کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے۔ تو یہاں پھر میرے اللہ کا کلام آتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کا کوئی مصنف، کوئی رائٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو کہنے لگا ہوں خطا سے پاک ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ ایک واحد کہنے والا ہے جو شروع کرتا ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے، لاؤ دکھاؤ اس میں کوئی کجی، کمی، خطا دکھاؤ، کدھر ہے؟ لاؤ۔ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ساری دنیا کے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ، ایک سطر لا کے اس جیسا کلام لے آؤ، نہیں۔ انہو لقول فصل، ٹھپا لگا ہوا ہے، فیصلہ کن، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ نہیں بدلتا، لا مبدل لکلمات، کوئی انہیں بدل بھی نہیں سکتا۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ کیا بولنے والا بول رہا ہے، قرآن کا تعارف اللہ نے کرایا، زمین آسمان کو ہلا کے رکھ دی۔ ایک ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ آ رہا ہے تو کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں کہتا ہوں وہ آ گیا، آپ نے میرا فیس امپریشن دیکھا، وہ آ گیا، تسی سارے عہدے ویکھن لگ جاؤ، بھائی میں بک ہوتا کھلوتا وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ لہجہ، اس کا چہرے کا فیس جو امپریشن، یہ سب کچھ آپ کو ادھر پھیر دے گا۔ تو عربی میں تنزیل کا یہی مطلب ہے، تنزیل، وہ آ رہا ہے۔ تنزیل ہوتا ہے اوپر سے اتارا ہوا، وہ آ رہا ہے۔ اتنی اس میں وہ ہیبت اللہ نے پیدا کی ہے، کیونکہ ہم تو عربی جانتے نہیں نا، اور اس سے ہمارا تعارف نہیں ہے، تو ہم بڑے محروم امت ہیں کہ ہم قرآن ہماری کتاب ہے، ہم قرآن کی ایک سطر سے نہ آشنا۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا تو کیا رونا رونا۔ تو قرآن ایسا نغمہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کروڑوں دفعہ، کہ دل کے تاروں پہ صرف ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا ہے اور وہ قرآن ہے بس۔ باقی یہ ساز ٹوٹ تو جائے گا، آواز نہیں پیدا ہوگی۔ یہاں صرف قرآن کا نغمہ، چونکہ بنانے والے نے اسے بنایا اسی طرح ہے۔ میں آپ بنایا ہوں جو مرضی ہوتے چھیڑ لیں، بنانے والا اللہ، قرآن کا اتارنے والا اللہ، لہذا یہ وہاں سے فریکوینسی ملی ہوئی، وہ آ رہا ہے۔ سارے یہیں ہو گئے، او کون آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کون بھیج رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہ کلام کو بھیج رہا ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان کو اٹھایا۔ کون ہے؟ الرحمن، بہت مہربان پیار کرنے والا ہے۔ جو کچھ اتار رہا ہے وہ بھی بہت پیارا ہے تم پر مہربانی کرنے کے لیے۔ علم کے بغیر تو انسان جانور ہے۔ علم سے مراد صرف روٹی کھانے کا علم نہیں، مقصد زندگی، ترتیب زندگی کو جانے بغیر تم میرے اور جانور میں کیا فرق ہے؟
الرحمن کس نے اتارا؟ الرحمن کدھر ہے؟ علی العرش استوا، عرشوں پر استوا کیا۔ حکومت کیسی ہے؟ چونکہ قانون کے پیچھے حکومت نہ ہو تو پاکستان دا حال بن جائے گا۔ ادھر قانون کے پیچھے حکومت ہے تو ذرا اشارہ توڑ کے بھی کھاؤ گے، راتی 12 بجے بھی کھلوتے ہوں دے الوا طرح کا، سڑک ویلی، بندہ کوئی نہیں، موٹر کوئی نہیں، موٹر سائیکل کوئی نہیں، چنگچی کوئی نہیں، تاں بھی کھلوتے ہو کہ پیچھے حکومت کی طاقت ہے۔ ہمارے ہاں حکومت کی طاقت کوئی نہیں تو قانون کا مذاق ہے۔ تو الرحمن تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى۔ حکومت کیسی ہے؟ یہ جس نے یہ قانون اتارا ہے اس کی طاقت کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان اس کے، زمین اس کی، آسمان میں جو کچھ ہے اس کا، زمین میں جو کچھ ہے اس کا، زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سارا اسی ایک کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب المشرقین ورب المغربین فلا اقسم برب المشارق والمغارب اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ان ساری آیات کا ایک خلاصہ ہے کہ بڑا زبردست شہنشاہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات۔ اتنے بڑے حکومت کو پھر چلاتا کیسے؟ اس کا علم وہ چلاتا کیسے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم زور سے بولو میری طرح مائک میں، یا آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا دل کی دھڑکنوں سے بولو زبان کو بند کر کے، تو اتنا طاقتور ہے کہ کائنات کے تمام انسانوں کی دل کی دھڑکن سے اٹھنے والی آواز بھی سنتا ہے، بول بھی سنتا ہے، سرگوشی بھی سنتا ہے، پتے پر چلنے والی کیڑی کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے، اور کالی رات میں کالے پہاڑ، کالے پتھر پر کالی چونٹی کے کالے ٹانگوں سے جو ایک لکیر پڑتی ہے عرشوں پہ بیٹھ کر اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ یہ سارا سورۃ طٰہٰ بتا رہا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ پہلے صفت آئی الرحمن۔ آپ کسی سسپینس پیدا کرنا چاہو نا تو نام پیچھے کر دو، صفات آگے کر دو، تو کون ہے بھائی وہ کون ہے بھائی، کون ہے؟ تو خالی صفتیں بولی جانا، دس تو صحیح ہے کون؟ تو یہاں قرآن نے یہ طرز اختیار کیا ہے، تنزیل وہ آیا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، زمین آسمان کا خالق اور مالک۔ کون ہے؟ نام نہیں بتایا۔ الرحمن بڑا مہربان ہے۔ کون ہے؟ نہیں بتایا۔ علی العرش استوا، عرشوں پہ استوا ہے۔ کون ہے؟ پھر نام نہیں بتایا، بلکہ اس کی طاقت بتائی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ کون ہے؟ پھر اس کی صفت بتائی، نام نہیں بتایا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ زور سے بولو، آہستہ بولو، تمہیں دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ شراب بیچو، شربت بیچو، تمہاری دیکھتا ہے، تمہاری سنتا ہے، پورا پیچھے کیلکولیٹر چل رہا ہے۔ جب حیرت انتہا کو پہنچ گئی تو اب کھا کر کے نام ہے، یار کوئی نام تا دس ہے کون؟ تو بایا اللہ، کہ وہ ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ کوئی اور اس کی ٹکر کا، اس کے برابر کا، اس کے مقابلے کا نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کی ذات بے مثال ہے، اپنی ذات میں بے مثال ہے۔ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوسع من اعطى، الملك لا شریک لہ، والفرد لا ند لہ، والعلی لا سمیع لہ، والغنی لا ظہیر لہ، کل شیء ہالک الا وجہ۔ یہ وہ شہنشاہ ذات میں، اپنی ذات، ابھی صرف ذات آ رہی، لا الہ الا ہو، یہ ذات کو بتایا۔ نام
نام، پھر اس ذات اپنی، وہ اپنی ذات میں کیا ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، وہ تصور سے بالاتر ہے، وہ نظر کی پہنچ سے دور، وہ خیال تصور کی پہنچ سے دور، وہ دوریوں میں اتنا دور نہ خیال جائے نہ نظر جائے، اور قربتوں میں اتنا قریب کہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ ان لوگوں کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں، مجھے ان کے قریب ہونے کے لیے وہاں جانا پڑے گا، پھر ان سے دور اور ان کے قریب۔ میرا آپ کا رب شہنشاہ ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ پہنچے، اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ میری شاہرگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہرگ تجھ سے دور ہے، میں تجھ سے زیادہ تیرے قریب ہوں، تیرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آواز بھی سنتا ہوں۔ کوئی اس جیسا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہ شراکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک ہے، وہ اپنی ذات میں بیوی سے، بچوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، مکان و زمان سے پاک ہے، ضعف کمزوری سے پاک ہے، کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے، مرتا نہیں مارتا ہے، لیتا نہیں دیتا ہے، ہاں بناتا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ بننے سے پاک ہے، اس کا کوئی خالق نہیں۔ اللہ کہتے ہی اس ذات کو ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جس کا کوئی بنانے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا، تو صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، صفات میں بھی ایسا ہے کہ کوئی اس جیسا صفات میں بھی کوئی نہیں ہے، صفات میں بھی کوئی نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، سارے خوبصورت نام، صفات، لا محدود صفات۔ کتنی صفات؟ کیسی صفات؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ مثال دیتا ہے، اگر میری صفتوں کو تم لکھنا چاہو، بولنا چاہو، قلم بند کرنا چاہو تو ایسا کرو، میں سارے سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں، سارے سمندر، 7 سمندر، 71% پانی ہے زمین کا اور 29% خشکی ہے، لیکن میں سارا سیاہی بناتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ، صرف سکاٹ لینڈ میں کتنے درخت کھڑے ہوئے ہیں، 7 بر اعظم میں کتنے درخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو انہوں کچھ نہیں آتا، میں آپ پہ قلم بنا کے تم دے دیں، اے قلم تے سارے درختوں کو تیرا رب قلم بنائے، اور پھر والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور 7 سمندر کو تیرا رب کہتا میں سیاہی بناتا ہوں۔ سمندر سیاہی بنے، درخت قلم بنے، تم میں سے ہر آدمی علامہ، عالم ہو، رائٹر ہو، مصنف ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، خوش بیان ہو، خوش الحان ہو، لکھنے کا بادشاہ ہو، لکھنے کا مالک ہو، اور تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا کر کہوں گا اے کاغذ تے، اے قلم، اے سیاہی، لکھو میری تعریف، لکھو میری صفتیں، لکھو گئے۔ اب سب نے لکھنا شروع کیا۔ جب تمہارے قلم تھکنے لگیں گے تو فرشتوں کو اتار دوں، 7 آسمان کے فرشتوں کو اتار دوں، چلو تم بھی انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر میری تعریف کو مکمل کرو۔ پھر فرشتوں کا قلم تھکنے لگے تو ملائے اعلیٰ جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتوں کو اتار دوں، چلو تم بھی میری تعریف لکھو۔ پھر ان کا قلم جب تھکنے لگے تو 1,24,000 نبیوں کو اتار دوں کہ ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی میری تعریف میں اپنے قلم کو چلانے لگیں، اور چلتے چلتے ان کے قلم بھی تھکنے لگیں تو پھر نوح کو اتاروں، ابراہیم کو اتاروں، موسیٰ اور عیسیٰ کو اتاروں جو نبیوں میں سب سے بڑے انبیاء ہیں علیہم السلام، پھر ان کا قلم بھی چلتے چلتے کپ کپانے لگے تو پھر سید الاولین والآخرین اپنے حبیب کو، محبوب کو، خلیل کو، محمد کو، احمد کو، ماہی کو، حاشر کو، عاقب کو، فاتح کو، خاتم کو، ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، رؤوف رحیم عزیز حریص علیکم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر
بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عید بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. اپنے محبوب حبیب اللہ خلیل اللہ نبی اللہ رسول اللہ کا یا حبیبی آپ بھی جائیں میرے بندوں کی مدد کریں، میرے نبیوں کی، رسولوں کی، فرشتوں کی مدد کریں کہ جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا. میرے نبی بھی آ کے بیٹھے، قلم بھی اٹھایا، کاغذ بھی اٹھایا، تحریر بھی لکھی، لیکن میرا اللہ نتیجہ کیا سناتا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے علم تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. شہنشاہ اعظم نے اپنے کلام کو اتار کر ان گتھیوں کو سلجھایا کہ کون ہے بنانے والا، کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا. یہ سوال اللہ اپنے حبیب کی زبان سے قرآن آسمان سے اتارا، اپنے محبوب کے سینے پر زبان سے ادا کروایا، اور آج تک اس امت کو سلام ہے کہ اس نے اپنے کلام کی حفاظت کی. باقی امتیں اپنے کلام کی حفاظت نہ کر سکی، وہ ضائع ہو گیا، وہ صرف ٹرانسلیشن رہ گئے. یہ واحد امت ہے جس نے اپنے رب کے کلام کو، اپنے نبی کی کتاب کے زیر زبر کو بھی سینے میں اتارا ہوا ہے، اور اس کا دیہاتی بھی حافظ بن رہا ہے، شہری بھی حافظ بن رہا ہے، عرب بھی حافظ بن رہا ہے، عجم بھی حافظ بن رہا ہے. ساری دنیا میں واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد کی جاتی ہے. واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد کی جاتی ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں بھی نہ آئے اور کوئی یاد بھی کرے. ہمارا پاکستانی بچہ، ہندوستانی بچہ، بنگالی بچہ، ترکی بچہ، انڈونیشین، ملائی، تھائی، اسے کیا خبر کہ میں کیا یاد کر رہا ہوں، لیکن وہ اس طرح یاد کرتا ہے کہ الف لام سے والناس تک ایک خطا نہیں آتی اس کے اندر. یہ میرے رب کی مہربانی اور اس امت کا کمال ہے. ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اس راز سے پردہ صرف اس ہستی نے اٹھایا جن کو اللہ نے اپنا آپ بھی دکھا دیا کہ میں ہوں اس کائنات کا بنانے والا، آپ میرا دیدار کر لے. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، وہ وہاں جا کے ہوگا. ایک ہستی ہیں جنہیں زمین سے لے کر آسمان اور سدرۃ المنتہا اور عرش سے بھی اوپر اٹھا کر سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھلایا، اپنا دیدار کروایا، اور اتنی عزت بخشی کہ السلام علیکہ ایہا النبی کے ساتھ اتنی محبت اور اتنے احترام کے ساتھ سلام کیا. آپ کا رب، اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. یہ میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے، بڑائی ہے کہ میرے رب نے آسمانوں پہ بلا کے سلام پیش کیا ہے. ان سوالوں کا جواب وہاں سے ملے گا، اور ان سوالوں کے جواب کے بغیر مر گئے تو برباد ہو گئے. اللہ کی قسم برباد ہو گئے. ساری دنیا ملی تو بھی برباد، اور نہ ملی تو بھی برباد. کچھ پایا تو بھی کچھ نہ پایا، کچھ کھویا تو سب کچھ کھویا ہے. کہ میرا بنانے والا وہ اللہ ہے. اللہ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ. اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ بھائیو بہنوں، زندگی کا پہلا سوال کس نے بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ ہمارے شاعر کی بخشش فرمائے، علامہ اقبال، انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد، کہ کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی، کوئی لوہا پڑے پڑے خنجر نہیں بنتا۔ کبھی دیکھا کہ لوہے کا ٹکڑا 10 ملین سال کے بعد وہ خنجر بن گیا ہو، چھری بن گیا ہو، تلوار بن گیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ بیج پڑے پڑے نہ اس کو کسی نے پانی دیا، نہ اس نے سینچا، اور وہ ہواؤں میں بہت بڑا درخت بن گیا ہو؟ کائنات کی کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، اور مولوی روم بھی مولانا روم تب بنتا ہے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا روم پر فلسفہ غالب تھا، فلسفہ، منطق، عقلی علوم، اور اس سے تکبر پیدا ہوتا، تو قرآن اور حدیث سے تواضع پیدا ہوتا، اور یہ جو منطقی علوم ہیں، فلسفہ، اس سے تکبر پیدا ہوتا۔ تو ان کا نام تھا پوری دنیا میں 7ویں صدی میں، وہ کہاں سے آتے تھے لوگ ان سے پڑھنے، تو ان کی مجلس درس کی اور کتابیں ڈھیر لگا ہوا، سامنے مسجد کا حوض تھا اور آگے طلبہ۔ تو شمس تبریز آ گئے مسجد میں، دیہاتی پگڑی، دیہاتی کپڑے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں، تو مولانا روم سے کہنے لگے این چیز کتابوں کا ڈھیر، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا تو ان کو خیال ہے کوئی ان پڑھ ہے جٹ جیا، تو انہوں نے فرمایا این اس کہ تو نمی دانی، بھائی جا اپنا کام کریے، وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو شمس تبریز ایک دم آگے بڑھے اور ساری کتابوں کو جو دھکا دیا وہ پانی میں چلی گئیں، حوض میں۔ تو پریس تو تھا نہیں بھی جاؤ نمی لے آؤ، انہوں نے تو سارے پوتی رہے بیڑا بڑھ جاوے، تو میری ساری کمائی برباد کر چھڑی، میں لکھ مر گیا، تو ایک منٹ سار شاہ برباد کر چھڑی، اب میں دوبارہ یہ سب کچھ کہاں سے لاؤں گا، لکھوں گا؟ تو انہوں نے حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب اٹھاتے خشک باہر رکھتے گئے، ساری کتابیں خشک، حتیٰ کہ ان میں سے مٹی اڑ رہی تھی، ان کے سامنے ایسی ڈھیر لگا دی۔ ہوں مولانا صاحب دی باری آ گئی، این چیز یہ کیا ہے؟ ایاس کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تمہیں فلسفہ کھوبیا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر وہ فلسفہ بھی چھوڑا، منطق بھی چھوڑی، اور اس اللہ کے بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، تو آج 700 سال کے بعد ان کا نام جامع مسجد گلاسگو میں گونج رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اور پیر مرید دونوں کے مزار قریب ہے، قونیہ، ہماری جماعت گئی تو ہم اسپیشل گئے وہاں حاضری کے لیے، تو شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ اور مولانا روم کے مزار پر میلہ لگا ہوا تھا، اور اس میں غیر مسلم بھی تھے اور مسلم بھی تھے، سب وہاں حاضری دے رہے تھے۔ ساتھ چھوٹی سی مسجد ہے، پھر وہاں کوئی نفل پڑھتا، کوئی تلاوت کرتا۔ تو یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ۔ میں اکثر دہراتا رہتا ہوں یہ بات کہ ہمارے بر صغیر میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا بھائیو اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ بولو اللہ، بولو، پھر کہو۔ آج کے بعد خدا نہ کہنا، اللہ کہنا، کیونکہ خدا ایک انسان نے گھڑا ہے، اور اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں خود بتایا ہے کہ میرا نام اللہ ہے۔ جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ خدا انسانی، میڈ بائی انسان ہے، اور اللہ میرے رب کا بنایا ہوا ہے۔ لفظ اللہ میں تمام صفات کا ظہور ہے، اور لفظ خدا میں ایک صفت کا ظہور ہے، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے۔
اور لفظ اللہ میں تمام میرے اللہ کی صفات کا نور آ جاتا ہے. الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابل، الباسط الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب المقیت، الجلیل الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الحق، المجید الحق، الوکیل، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان. یہ تمام صفاتی نام ایک لفظ اللہ میں آ جاتے ہیں. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو یہ سارے نام کے ساتھ تم اللہ کو پکارتے ہو. تو بھائیو بہنوں عادت ڈالو اپنے بچوں کی بھی اپنی بھی کہ اللہ کہا کرو، اللہ، گاڈ بھی نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزدہ ہے. اللہ کا نام اللہ ہی ہے، وہ اسی میں سجدہ بھی ہے، پھبتا بھی ہے. یہ عقدہ میرے نبی نے حل کیا. انسانیت پر میرے نبی کے احسانات گنے نہیں جا سکتے، لیکن سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں ہمارے بنانے والے کا صحیح پتہ بتایا، صحیح پتہ بتایا، زندگی کا مقصد صحیح بتایا، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، سب کچھ کھول کے بتایا. یہ میرے رب نے انسانیت پر فضل کیا، کرم کیا کہ اتنے بڑی ہستی کو وجود بخشا. یہ مہینہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد سے پہلی کتابوں میں میرے نبی کیا کیا ذکر ہے تھوڑا سا بتاتا ہوں. بنی اسرائیل کا نبی شعیہ، اللہ نے کہا اٹھو ایک کلام آ رہا ہے. شعیہ کھڑے ہوئے تو زبان چل پڑی، یا شعیہ، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، آسمان تو سن، اے زمین تو بھی کان لگا. ان اللہ تعالی یرید ان یقضی امرا، اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر چکا ہے اور اس فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. وہ کیا فیصلہ ہے؟ وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنا نبی محبوب بھیجنا چاہتا ہے ایک قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان میں اپنا ایک حبیب بھیجنا چاہتا ہے. لا یقول الخنا، جو کبھی زبان سے ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے. میں کہہ رہا ہوں یہ ربیع الاول کے مہینے ایک بات اپنے نبی کی لے لیں، صرف ایک، اللہ کی قسم ایک بات، صرف ایک لے لیں، میرا بیان بھی وصول ہو جائے گا اور آپ کی میری جنت بہت بڑی بن جائے گی. کہ اس زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نکال دیں، نکال، ہاتھ جوڑتا، کوئی دکھ دے تو سہ جاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، پیچھے کوئی پیسے کا چکر نہیں، زبان ہے. طلاقیں ہو رہی ہیں، پیچھے کوئی پیسہ نہیں، زبان ہے. خامن بیوی میں، ساس بہو میں، سسر بہو میں، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، کوئی لمبے چوڑے جائیداد کے مسئلے نہیں ہیں. کوئی یہاں تو اللہ کا فضل ہے، یہاں انسان ہے، وہاں فراڈ بھی ہے، لیکن ایسا فراڈ نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو سارا جھگڑا یہ ہے، یہ زبان ہے، زبان، اس میں زہر بھرا ہوا ہے. یہ جب ڈستی ہے نا تو موت بھی اس کے زہر کا اثر نہیں نکال سکتی. لا یقول الخنا، میں قربان جاؤں، میرے نبی کی صفتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پہلی کتابوں میں وہ صفت بیان کی جس سے معاشرہ بنتا ہے اور جس کو چھوڑنے سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو گھر ٹوٹے، جو خاندان ٹوٹے، جو مسجدوں میں لڑائیاں، آپس میں لڑائیاں، اس کے پیچھے یہ ہے، یہ جو دو ہونٹوں کے درمیان ہے، 32 دانتوں کے درمیان ہے، جو اس پہ قابو پا جائے گا اس کا پورا دین سلامت۔ حدیث بھی سنا دیتا ہوں، معاذ الا انبئک بمیلاک ھذا کلہ، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ آسان ہے شریعت کا خلاصہ کرنا، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا، میرے نبی نے خود بتایا، معاذ اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیے، مجھے دیکھو آپ نے یوں کیا، زبان نکال کے پکڑی، یہ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسے سمجھایا۔ کس کو؟ معاذ کون ہے؟ آپ کو کیا خبر وہ کون ہے؟ 18 ہجری میں انتقال ہوا، اردن میں اللہ کے راستے میں طاعون میں انتقال ہوا، باپ بیٹے کی قبر کٹھی۔ میں کئی دفعہ وہاں اردن گیا ہوں، لیکن 2 دفعہ مزار پہ جانے کا موقع ملا۔ آخری دفعہ 1434 تھا، اور ان کی قبر سے خوشبو اٹھ کر پورے مزار کو معطر کر رہی تھی، پورے مزار میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور وہ خوشبو میں پہلے سمجھا یہ جو اوپر چادریں پڑی ہوئی ہیں اس میں سے ہے۔ تو ایک آدمی میرے ساتھ مجھ سے پہلے وہاں کھڑا تھا، اس نے شاید میری نظروں میں میرا سوال پڑھ لیا، کہنے لگا آپ کو خوشبو آ رہی؟ میں نے کہا جی۔ یہ کیا خیال ہے یہ چادروں سے؟ میں نے کہا جی۔ کہ نہیں سونگو۔ وہ 8-10 چادریں میں نے سونگتا، کوئی خوشبو نہیں۔ اس نے کہا میرے دوست یہ خوشبو اس قبر سے آ رہی۔ 1416 سال ہو گئے اس کو زمین میں گئے ہوئے، اور قبر مہک رہی ہے۔ اور آگے کی بشارت کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء جو امت کا سب سے بہترین طبقہ ہوتا ہے، میری امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے آدمی کو یوں سمجھا رہے ہیں کہ کام بڑا اوکھا ہے۔ 30 ٹائر کے وہ ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگانا مشکل ہے۔ جس نے اس پہ قابو پا لیا اس کا پورا دین محفوظ ہو گیا۔ جس کی زبان کھل گئی، نہ اس کا دین ہے نہ اس کی دنیا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگو، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے۔ اور آج پتہ نہیں میں دکھ سے کہتا ہوں سب کا یہ، کیا عورتیں کیا مرد، کیا نمازی کیا بے نمازی، اور معذرت کے ساتھ کیا علماء کیا غیر علماء، سب کی زبانیں بہت کڑوی ہیں، بہت کڑوی ہیں۔ ہم میٹھا بولنا ہی بھول گئے۔ ہزاروں سال میرے نبی کی آمد سے پہلے اعلان ہو رہا ہے ایک نبی آ رہا ہے جس کی زبان سے شہد ٹپکے گا، وہ ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو دکھ پہنچے گا۔ یہ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ، ایک بات یہ اپنے نبی کی لیے، میری تو زبان چل رہی، بات تو میرے نبی کی ہے، صفت تو میرے نبی کی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کی قسم اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، گھروں میں آبادی دیکھنا چاہتے ہو، اس پہ تالا لگا، سوائے خیر کے کوئی بات نہ کرو۔ کون برا ہے کون اچھا ہے یہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں یہاں کیوں قلم پکڑ کے فیصلہ کروں اے ای ہو جاتے اے ای ہو جا۔ اپنے عیب دیکھو، تمہیں اوروں کے عیب بھول جائیں گے۔ اپنے عیب نہیں دیکھو گے تو پھر اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے غفلت کی موت آئے گی، تباہی بربادی کا پیغام لے کر آئے گی۔ میرے اللہ کو غیرت ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اچھا ہو یا برا ہو میرے رب کا ہے۔ میرے بھائیو، لا يقول الخنا واجعل السکینة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والاسلام ملته والهدي امامه لو يمشي على السراج لم يطفئ من تحت قدميه من سکینتی۔ میں تھوڑا سا آپ کو پچھلی کتابوں کا عکس دکھا رہا ہوں کہ وہ ایسا
میرا محبوب نبی ہوگا، اتنے بڑے مقام کا ہوگا کہ میرا اس کا آمنا سامنا بھی ہو گئی، تو میں اضافتاً کہہ رہا ہوں اتنے بڑے مقام پر، لیکن زمین پہ چلتے ہوئے اتنی عاجزی سے چلے گا، اتنی عاجزی سے چلے گا کہ چراغ پر بھی اس کا پاؤں پڑے تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ چار پاؤں توڑے بوجھے چم دیں توڑی ایتھے آ کر نہیں ہو جاندی، بڑے کوئی بندے بنو، کاغذ دے نوٹاں تے بھی کدی کوئی بندہ بڑا بنے۔ آدمی پیسے سے مالدار ہوتا ہے، بڑا نہیں بنتا، بڑا صفات سے بنتا ہے، یاد رکھنا۔ بڑی گاڑی میں بیٹھنے سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے، ہاں بڑی گڈی آ گئی، چوکھا مال آ گیا، لیکن بڑائی پیسے سے نہیں آتی، صفات سے آتی ہے۔ بڑا وہ ہے جو صفتوں میں بڑا ہو، چھوٹا وہ ہے جو صفتوں میں چھوٹا ہو۔ ویسا اللہ نے امتحان کے لیے کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو درمیانہ دے دیا، کسی کو بہت زیادہ دے دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ معیار نہیں ہے انسانیت کے، یہ میرے تیرے معیار ہیں۔ گدھے کو سونے کے زیور پہنا کے انسان تو نہیں بنایا جا سکتا۔ ہے وہ میرا نبی ایسا کہ جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں، ختم نبوت کا تاج اس کے سر پر، شفاعت کا حق اس کے ہاتھ میں، پل صراط پہ پار کرنے کے لیے شفاعت اس کی توفیل، جنت میں جانے کے لیے شفاعت اس کی ملے گی، پل صراط پار کرنے کے لیے شفاعت اس کی ہوگی، جنت میں داخلے کے لیے شفاعت اس کی ہوگی۔ اتنی بڑے مرتبے والا چلے گا ایسے کہ چراغ پر بھی پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ واہ 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 واہ۔ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ، خشک پتوں پر بھی چلے تو پتوں کے ٹوٹنے کی آواز نہ آئے۔ حالانکہ خشک پتے پہ چڑی بھی بہ جاوے، چڑی تو وہ بھی کاڑ کاڑ پہ چھون دیے، چڑا نکلا گھونسلے سے اور جا کے پتوں پہ بیٹھ گیا، پتے کڑکڑ کرنے لگے تو واپس آیا، اما نہیں اما میری شادی کر، میں جوان ہو گیا، کہ کیویں ہے کہ جس پتے تے بانا کاڑ کاڑ کرندہ۔ ہے وہ میرے نبی کیسے ہوں گے کہ پتوں پہ بھی چلیں تو آواز نہ آئے۔ آہا سبحان اللہ۔ اور پھر کیسے ہوں گے وہ نبی؟ تواضع ان کا لباس ہوگا، اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ، نیکی ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، زبان سے سچ کے سوا کوئی بول نہ نکلے گا، سچ کے سوا کوئی بول نہ نکلے گا۔ سارے دین کو دو لفظوں میں بیان کروں تو سچائی اور امانت داری، ساری دنیا کے کفر کو دو لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئی مکہ میں، صادق امین، صادق امین، سچے امانت دار، دھوکہ نہیں دیتے۔ تو میں سارے اسلام کو دو لفظوں میں سمجھتا ہوں بند، سچائی امانت داری۔ سارے کفر کو دو لفظوں میں بند سمجھتا ہوں، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر انسان ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ کے واسطے جھوٹ زندگی سے نکال دو، دھوکہ زندگی سے نکال دو۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دے یا کسی سے جھوٹ بولے۔ ہر عیب میرا یتبع المومن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ اور دھوکے سے پاک ہوگا۔ اور خاص طور پر یہاں کے قانون کے ساتھ دو نمبری مت کرو، یہاں کی حکومت کے ساتھ دو نمبری مت کرو۔ اللہ کے واسطے اپنے نبی کو قیامت کے دن گلہ دینے سے بچو۔ اگر عیسی علیہ السلام نے گلہ دے دیا کہ آپ کی امت نے میری امت کے دیس میں آ کر سارے حقوق حاصل کیے، پھر انہیں کو دھوکہ دیا، کوئی ہے تو مر بس جاؤ، مر جاؤ، دھوکہ دینے سے بہتر ہے۔ اپنے حبیب کو گلہ ملنے سے بچاؤ اپنے آپ کو۔
اگر ہم اپنی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے، وہ گلا تو نہ دلوائیں قیامت کے۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے، خاص طور پر ایسی حکومت جو تمہارا اتنا خیال کرے، پھر اس کو دھوکہ دینا، پھر اس کے ساتھ 2 نمبری کرنا، یہی زندہ رہنا ہے۔ موت نہیں آئے، نیچے نہیں جاؤ گے زمین، اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوگے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگوں کو تیرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، پھر کچھ دن کوئی جگہ ملے گی۔ این المفر، کدھر بھاگو گے؟ لا تخفى منکم خافیہ، کہاں چھپو گے؟ کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، کدھر جائیں گے بھاگ؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی دھوکہ نہیں دیتا، میرا امتی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن میرے آنسو ہی ختم ہو گئے اس دکھ کے پیچھے کہ ساری دنیا کا جھوٹ امت کے اندر آ چکا ہے، اور ساری دنیا کا دھوکہ اس امت کے اندر آ چکا ہے۔ سارے فراڈ ہمارے لیے بن گئے، سارے دھوکے ہمارے پاس، سارے جھوٹ ہمارے پاس۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ الحق منطقہ، العفو والمعروف خلقہ، اس نبی کے اخلاق ہوں گے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ الصدق والوفاء تبعہ، اس نبی کا مزاج ہوگا سچ بولنا، وفاداری کرنا، وعدہ وفا کرنا۔ الاسلام ملتہ، اس کا مذہب کا نام اسلام ہوگا۔ الہدی امامہ، ہدایت کا وہ امام ہوگا۔ اہدی بہی بعد الدلالہ وارفع بہی بعد الخمالہ واکثر بہی بعد القلہ واغنی بہی بعد العیلہ۔ کیا الفاظ! وہ میرے حبیب آئیں گے، اندھوں کو بینائی ملے گی، گونگوں کو زبان ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو راستہ ملے گا، کمزور قوی ہوگا، ذلیل عزت دار ہوگا۔ اور استنقذ بہ فئاما عظیم، استنقذ بہ فئاما من النار عظیما، میں بہت بڑی تعداد میں اپنے بندوں کو اس کی طفیل جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالوں گا۔ استنقذ بہ فئاما عظیما من الہلکہ، وہ ہلاک ہونے سے بچیں گے، میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوگا۔ پہلی کتابوں میں میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کے بارے میں اعلان، ڈھنڈورے ڈھول بج رہے ہیں۔ پھر میرے نبی کی کتاب میں میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کا سب سے پہلا نعت خوان میرا اللہ ہے، سب سے پہلا نعت لکھنے والا میرا اللہ ہے، اور سب سے پہلا نعت خوان میرا اللہ ہے۔ کیا قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی نعت بیان کی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی کی رسالت، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه والسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میرے نبی کی نعت شریف ہے. ترجمہ آپ پہ پڑھ دے رہے جی. سبحان اللہ. پہلا نعت خواں میرا اللہ, پہلا نعت لکھنے والا میرا اللہ. جو اپنے نبی کو بنایا تو اسے پتا ہے کہ میں نے کیا بنایا, ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں آپ کی ذات و صفات کا. ایک جگہ کا ذکر کر دیتا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ایک ترجمہ سارے مفسرین نے کیا. والضحى روشن دن کی قسم, واللیل اذا سجا رات کی تاریکی کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہے. امام راضی کا ایک ترجمہ والضحى میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم, واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے نافرمانوں کو چھپا لیں گے قیامت کے دن. واہ کیا ترجمہ کیا. آپ کا رب ہے, بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے, آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے. تیسرا ترجمہ والضحى جو سب سے فٹ اور بڑے طاقتور آدمی نے کیا, امام راضی, اس لیے میں آرام سے کہتا ہوں بولتا ہوں. والضحى میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم, آپ کے روشن چہرے کی قسم. سبحان اللہ. واہ واہ. چہرہ کیسا تھا؟ ام معبد کہتی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزري به سعلا وسيم قصيم أزج أقرن في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كفافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. ایک دیہاتی عورت نے میرے نبی کا حلیہ بتایا کہ اپنے خامد کو بتا رہی, میں نے ایک شخص دیکھا مجھے لگا 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے. میں تینوں ہور کی دساں کتھوں میں لفظ لیا, میں نے وہیں لے گئے جب میں 14ویں دے چاند کپڑے پا کے تے اپنا مکھڑے تم کپڑا ہٹا دیتے. چمکتا چہرہ, حسین خوبصورت, حسن اس کا غلام, خوبصورتی اس کی باندھی, چاروں طرف سے حسن کے جلوے. جتنا دیکھتی میرا دل اور دیکھنے کو مچلتا, جتنا دیکھتی میرا دیکھنے کا شوق بڑھتا. خوبصورت بھویں, بیچ میں بال نہیں, آنکھوں میں جادو, آنکھوں میں تاثیر, آنکھوں میں ایک کشش, آنکھوں میں نور, آواز میں ایک لطافت, آواز میں ایک ہیبت, آواز میں ایک نغمہ, آواز میں ایک موسیقی. گردن سراہی دار, داڑھی بڑی خوبصورت, گال بڑے گلابی. جب بولتے تھے تو نور چھاتا تھا, چپ ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. نہ میں نے ایسا دیکھا نہ دیکھ پاؤں گی. والضحى تیرے اس حسین چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا میرے محبوب آپ کی بکھری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟
नाराज मा वद्दअका, यहाँ काफ बड़ा अजीब आ रहा है, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका, फिर काफ आया मिनल ऊला, वला सौफा युअतिका रब्बुका, फिर काफ आया फतरदा, अलम यजिदका, फिर काफ आया यतीमन फआवा, व वजदका, फिर काफ आया ज़ालन फहदा, व वजदका आइलन फगना, काफ काफ काफ। सुभान, क्या एक सूरत में अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसे चमकते सूरज से ज्यादा वाज़े करके बताया है कि मेरे महबूब देखो, मा वद्दअका, ओ मियां ओ बैजा, अब मैं साल पे 3 साल पिछू है पानी बादे चवंडी, ओ बाबा पानी आ रहा, अरे उसको बिठाओ यार, बैठ जाओ। एक तो आया अपने टिकट ते हैं तो उतू तुसी पानी पे वेंदे हो, इन्होंने है पीछे हटो। हाँ, जहां नाराजगी का लफ्ज है वहां काफ नहीं है। मा वद्दअका, मैंने नहीं छोड़ा आपको। जब नाराजगी का लफ्ज है कला तो काफ नहीं लगाया, और मैं आप पे नाराज नहीं, ये नहीं कहा कि मैं नाराज नहीं, यहां काफ को उड़ा दिया अपने हबीब की शान में। काम मैनू समझ नहीं आ रही, मैनू खोला किवें। मैंने आपको नहीं छोड़ा, छोड़ने में माना सख्त नहीं, नाराजगी में माना सख्त आ जाता। नाराजगी तो अल्लाह ने आगे से अपने हबीब को हटा दिया, मैं नाराज नहीं हूं। ये भी नहीं कहा कि मैं आप पे नाराज, मैं नाराज नहीं हूं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आखिरत की बादशाही आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे। कैसी बादशाही है मेरे नबी की? अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुअसु, सबसे पहले मैं कब्र से निकलूंगा। आप मस्जिद में एंटर हुए तो दाएं तरफ अबू बकर थे और बाएं तरफ उमर थे, तो सामने सहाबा थे। आपने दोनों के हाथ पकड़ लिए, कहा ए भाई मुझे देख रहे हो? कहा जी। कहा क़यामत के दिन हम इस तरह उठेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, बाएं तरफ उमर होगा, इस तरह मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊंगा। सबसे पहले फरमाया मैं निकलूंगा, अना खतीबहुम इज़ा उनसे, तो पूरी आदम की नस्ल चुप होगी, मैं बोलने वाला हूंगा। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, सब मैं सबसे आगे होऊंगा, पूरी नस्ल इंसानी मेरे पीछे चलेगी। अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू, एक मेरी खुशखबरियां उस दिन सुनने को मिलेंगी लोगों को, लोग सब मायूस होंगे। अना खतीबहुम इज़ा उनसतू, सब चुप होंगे, मेरा बोल गूंजेगा क़यामत के दिन, सब मायूस होंगे, मेरी खुशखबरी आएंगी। अना शाफ़िहुम इज़ा हुबिसू, क़यामत का दिन उन्हें जकड़ लेगा, मेरी शफात से जकड़ खुलेगी, हिसाब शुरू होगा। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, अल्लाह का जहन्नम के दरवाजे तो एकदम खुलेंगे और जहन्नमी गिर जाएंगे, जन्नत के दरवाजे बंद होंगे, जब पहुंचेंगे दरवाजे बंद होंगे। ये क्या हुआ भाई, अंदर कैसे जाएं? दरवाजे बंद। एक चश्मा एक तरफ, एक चश्मा दूसरी तरफ, एक से पानी पिएंगे, सीने का खोट हसद बुग़्ज़ खत्म, पेट का पेशाब पाखाना खत्म, दूसरे से वजू करेंगे तो चेहरे तरोताजा, अब कभी बुढ़ापे के आसार नहीं आएंगे, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, कभी किसी किस्म का चेहरे पे बुढ़ापे का असर नहीं आएगा। भाई अंदर कैसे जाएं? सौर जन्नती बमै उम्मत मोहम्मद भी, अल्लाह अपने नबी की शान दिखाने के लिए सबको भुला देगा कि आज दरवाजा तो इनके बगैर खुल नहीं सकता, लिहाजा जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, अब्बा जान दादा जान नबियों के बाप, दरवाजा खुलवाएं। वो कहेंगे पुत्रो मैं तो तेनों कढ़ण जोगा हूं, किसी और नाल गल करो। अरे मैंने तो मैं निकलवाया था, मैं तो मैं अंदर कैसे ले जाऊं? फिर जनाब शीस अलैहिस्सलाम, नहीं भाई, इदरीस ना भाई, नो नहीं भाई, सारे नबी नो 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 करते जा रहे भाई, हम नहीं 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 नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम तक जब पहुंचेंगे तो वो कहेंगे मैं खुलवा तो नहीं सकता लेकिन मैं पता बता सकता हूं। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम भी बता सकते थे, लेकिन अल्लाह सबको रोक देगा, कोई नहीं बोलेगा। और ये वक्त बढ़ता जा रहा है, सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, मेरे नबी की शान बुलंद होती जा रही, यहां तक कि आखिरी रसूल से पहले रसूल ईसा अलैहिस्सलाम
وہ کہیں گے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کھلوائے گا کون؟ کہا اچھا جی چلو وہی دس دو، کہ جاؤ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں، وہاں سے یہ کام ہوگا اور کہیں سے نہیں ہوگا۔ اب یہ سارے ایمان والے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک کے امتی سب یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ استفتح لنا الباب، ہم تو منتظر ہیں، پتہ چلا آپ ہی کھلوائیں گے تو آپ کہیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ اور پھر آپ سجدے میں سر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل توتا، میرا محبوب سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا ہوگا، شفاعت کریں، قبول ہوگی۔ تو میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پہل کریں گے، آپ کی تو فعل کھلے گا، ویسے نہیں کھل سکتا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا حبیب نہ چلا جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک اس کی امت نہ چلی جائے۔ تو آپ کہیں گے میں تو تیار۔ ایک جنت سے سواری اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھیں گے، اس کی جو رسی ہے نا جس سے اس کو ڈرائیو کیا جاتا ہے، وہ رسی نیچے گر جائے گی۔ رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ کوئی ڈرائیور آئے گا اس سواری کو لے جانے والا، میرے نبی خود نہیں اس کو چلائیں گے بلکہ کوئی اور بھاگ نصیب والا آنے والا ہے جو اس رسی کو پکڑ کے آگے آگے چلے گا۔ لہذا سارا ایمان والا مجمع پنجوں کے بل ہو جائے گا، ہن کہ دیواری آئے کہندے بھاگ جاگے۔ کمال حسن حسین کا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر، یا اللہ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر۔ سبحان اللہ، یہ کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، صرف ان دو کے بارے میں فرمایا کہ یا اللہ جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے نفرت کریں تو ان سے نفرت کر، جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت کر۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، میری دو ٹہنیاں، میرے دو پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ آج تو ان کو ملنی چاہیے یہ رسی، یا ان کے باپ کو ملنی چاہیے جن کا ہاتھ پکڑ کے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، یا صدیق کو ملنی چاہیے، یا عمر جو دائیں بائیں ساتھ سوئے ہوئے ہیں لیکن میں قربان جو اللہ کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو بولا اور رسی پکڑو۔ آج کالے دیواری ہے۔ تو بلال آئیں گے اور وہ میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلیں، اور آپ جا کر دستک دیں گے، آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ وہ اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ میں جنت کا جی ایم، آج کا ترجمہ جنرل مینیجر، رضوان بڑا فرشتہ، میرے اللہ کا فرمان تھا جب میرے حبیب آئیں گے تو انہیں خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ بعد میں کسی کے لیے اٹھوں گا، یہ پہلی اور آخری دفعہ میں آپ کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھولے گا، آپ نے کہا میں انٹر ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ساتھ ساتھ ہوں، غریب لوگ وہ پہلے میرے ساتھ جائیں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے۔ اور ایک عجب حدیث سنو کہ ایک میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے بھی آگے نکل جائیں گی میری امت، میں کہوں گا ہیں ارے تم کون ہو، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم وہ عورتیں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، کہ ان کا یہ صبر اتنا بھاری ہوگا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ او ہو میرے محبوب، خود آپ کو نہیں پتا آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ جب کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ دو تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے گا۔ 84 میں ایک عرب شہزادے آئے دبئی کے رائمنڈ، تو مجھے ان کے ساتھ جوڑا، ہم پشاور گئے جماعت میں، تو مسجد محبت خان سے ہم شفٹ ہو رہے تھے دوسری مسجد، گاڑی میں بیٹھ گئے، باقی ساتھیوں کا انتظار ہے، تو ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا ہے خدائے دا پارا، خدائے دا پارا،
کوئی پٹھان ہوگا تو سمجھے گا خدای دا پارا خدای دا. اور 84 میں 4 آنے 8 آنے بڑا سخی 1 روپیہ. 1 روپیہ تو تے کون دیندہ ہے. بس بیچ میں بات آ گئی اللہ سے مانگو اللہ سخاوت دے. بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا کبھی بھی. پٹھا ہو کے سجدے کرے نا تو بھی یاری نہیں لگتی. بخیل کو اللہ دوست بناتا ہی نہیں اور سخی سے دوستی توڑتا ہی نہیں چاہے وہ غافل ہو. لگا تیری میری یاری پکی ہے. اور بخیل سے کہتا ہے دے رگڑے تے رگڑا نک نال تے متھے نال یاری نہیں لاونی. سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں. اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا, بخل سے نکل جاتا ہے اور سخاوت کی باؤنڈری پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک پینی بھی زیادہ کر دے گا تو سخی میں آ جائے گا, ورنہ بیچ کی مخلوق ہے. بیچ کی. ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو ایک مچھیرے نے یہ مچھلی پکڑنے والے مچھلی پیش کی. بادشاہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو. 4000 دینار کوئی 50 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو اس کی بیوی شیریں اس کے پاس بیٹھی تھی. وہ کہنے لگی یہ کیا کیا, اتنا بڑا انعام صرف ایک مچھلی پر, یہ تو خزانہ برباد ہو جائے گا. کہنے لگا کیا کروں. کہا واپس لو. کہا کیسے واپس لوں, بادشاہ ہوں. کہا اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے. اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی, واپس کر دینا. وہ کہے مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا, مچھلی لو پیسے دو. ہاں ٹھیک. بڑا بھائی وہ بھی کوئی چنگائی سمجھدار آئی. ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. کہ حضور یہ خسرا ہے نا. اس نے کہا 4000 اور دے دو. 8000 ہو گیا. اس شیریوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ اس نے کیا کیا. اب وہ اٹھا کے چلا تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا. اب شیریوں کو غصہ چڑھا, دیکھا کتنا بخیل ہے کمبخت. آپ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کی 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی. 1 دینار گرا وہ بھی نہیں چھوڑا. کیسے پیسے واپس لو. انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے بیگم صاحب. بڑھاؤ بھائی. ہاں بھائی یہ 1 دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا. کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی, کسی کا قدم پڑتا تو آپ کی بے ادبی تھی. انہوں نے کہا 4000 اور دے دو. 12000 لے جا پہ ویکھی جیسے. سخی بنو بخیل نہ بنو. اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو اور پورا ہفتہ نہ کمایا کرو, کچھ اپنے لیے بھی, اپنے وقت کی سخاوت بھی کرو. بچوں کے لیے, دوستوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, ماں باپ کے لیے اگر غریب ہے. 8 دن کمائی جاؤ. کوئی بندہ ہے کہ جانور ہے. چھٹی کرنی ہی نہیں. یہ کیا زندگی ہے کہ چھٹی ہی نہیں. رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. کوئی تو اپنے لیے وقت کی سخاوت کرو کہ اپنے لیے وقت نکالو, بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, دوستوں کے لیے, مریضوں کے لیے, غمخواری کے لیے, دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے. رشتہ اس نے لکھ دیا تھا ماتھے پر جب 4 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں, نہ اپنے آپ کو زیادہ تھکاؤ, میں چھٹی نہیں کرنی. تو میرے اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں, بخیل سے لگتی نہیں. تو وہ فقیر مانگ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے, اور آ کر نا گاڑی کے ساتھ لگ گیا اور منہ اوپر تھا خدائے دا پارا خدائے دا پارا. اب اس کا خیال تھا یہ موٹر ہے تو اس میں سے 1 روپیہ نکلے گا, ٹھیک ہے اتنا 4 آنے نہیں ہوں گے. تو وہ شہزادے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے وہ پیسے تھے نا اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھے. وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے دا پارا. اور بھاگ لگا, جو دوڑا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. نہ اس کو خدائے دا پارا یاد رہا اور نہ اس کو خدا یاد رہا. اور میں پورے مہینے کا خرچہ آ گیا. میں کہا شیخ تو ہمارے فقیروں کو خراب کر دے گا. ابھی دینی چوانیت تھا نہیں تو ہے کچھ دے چڑھیا ہے. وہ جیتا تاک نہیں پڑھنی ہوں کسے تھے. جب کسی کو اس کی سوچ سے بڑھ کر ملتا ہے تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا
اس کا اندازہ وہی لگا سکتا، دوسرا نہیں لگا سکتا۔ یہ جو فا ہے نا یہاں فا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فا فَتَرْضَى، اس فا میں سارا کمال چھپا ہوا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے، آئے ہائے ہائے، کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں آپ کو کیا دینے والا ہوں، اور اتنا دوں گا کہ آپ میرے اوپر خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے خوش کرو، اور خود اپنے حبیب کو کہتا ہے میں نے تمہیں خوش کرنا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے میرے نزدیک۔ کسی اور آیت کا بھی امکان ہو سکتا ہے، میرا کوئی اتنا بڑا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جتنا تھوڑا سا دیکھنے کا موقع ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے اعلیٰ ہے کہ کائنات کا مالک جو دنیا سے کہتا ہے میری رضا کے لیے کام کرو، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ فَتَرْضَى، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ مہینہ میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقوں پر لانے کی محنت ہے یہ تبلیغ۔ اس کو سیکھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو۔ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ ایک اللہ سے جڑو، اس کے لیے لمبا چوڑا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالدار پر ہے۔ بیمار ہو جاؤ تو روزہ معاف ہو جاتا ہے، مسافر ہو تو روزہ لیٹ کیا جا سکتا ہے، بعد میں رکھا جا سکتا ہے، بیمار بعد میں رکھ لے، اور اتنا بیمار ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو بالکل معاف ہو گیا۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہوتا ہے، مالدار ہے صحت مند نہیں، معاف ہے۔ صرف نماز ایک ایسی دولت ہے جو کہا نہیں اس کی معافی نہیں۔ یہ ہر حال میں جب تک سانس باقی ہے، نماز کا وقت ہے تو سجدہ کرنا ہوگا۔ اور اس 1439 سال میں اگر کہیں کوئی نماز کے لیے گنجائش بن سکتی تھی تو وہ میدان کربلا تھا، لیکن میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے نماز پڑھی اور یہ پیغام دیا کہ یہ وہ فریضہ ہے جو کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انسانی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ اور انسانی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے جہاں میرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا گیا بھیڑ بکریوں کی طرح، اور یہ جنت کے سردار تھے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ ان کو جنت کربلا کی شہادت سے نہیں مل رہی، ان کو جنت کی سرداری کربلا میں شہید ہونے سے نہیں ملی، ان کو جنت کی سرداری ماں کا دودھ چھوڑنے سے پہلے مل چکی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے آسمان سے اسپیشل، جس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو گنجائش تھی نماز چھوڑ دیتے، ان کو گنجائش تھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی جان بھی بچا لیتے، مال بھی بچا لیتے، اولاد بھی بچا لیتے۔ سب کچھ قربان کر دینا آسان ہے؟ راستہ بھی موجود اور پھر گردنیں کٹتے دیکھنا آسان ہے؟ بچہ رو پڑے، ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، خاص طور پر ماں۔ ہائے میرے نبی کے نواسے کی نسل کٹ رہی تھی اور وہ صبر کا پہاڑ بن کے سبق دے رہا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر یہاں تک محبت پہنچے تو کر جاؤ۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیہ وشرب من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب۔ کربلا کا خلاصہ ہے 4 بیت کہ یا اللہ تو راضی ہے تو کوئی دکھ ہے ہی نہیں، تو مل گیا تو کچھ کھویا ہی نہیں، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اب تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، کوئی گھاٹے کا سودا کیتا ہی کوئی نہیں۔ نماز کا وقت داخل ہوا، آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر آپ کے جان نثار تھے، کہ اس بدبخت سے کہو ہاں لے جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھیں۔
کوئی تکلیف ہوگی کسی ساتھی کو؟ بیٹھ رہے ہیں تشریف فرسٹ ایڈ کا بھی ہے ڈاکٹر بھی ٹھیک ہو گیا؟ چل بیٹھ جائیں تشریف۔ ہائے ہائے، جب لشکر آمنے سامنے ہوئے نا تو امام عالی مقام کی نظر شمر پر پڑی۔ شمر وہ کالا چٹا تھا جس کو وہ پھلبیری جسے ہم کہتے ہیں، برس، وہ رنگ کا کالا تھا، پھر اس کو برس ہوئی تو سفید کالا ہو گیا۔ تو آپ کی نظر پڑی شمر پر تو کہا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں سفید اور کالا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ ہے جو سامنے کھڑا ہے، شمر۔ تو شمر کو پیغام دیا نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو۔ اس نے کہا جنگ نہیں روکے گی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے واپس آ کے پیغام دیا کہ وہ جنگ روکنے کو تیار نہیں۔ تو آپ فرماتے ٹھیک ہے موت سر پہ کھڑی ہے، آپ اللہ کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں۔ کہا نہیں، نماز نہیں چھوٹے گی چاہے گردنیں اڑ جائیں۔ اپنے اپنے ساتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھے ان سے لڑتے رہے۔ پھر انہوں نے جا کے جنگ کی، اور جو جنگ کر رہے تھے انہوں نے آ کے نماز ادا کی۔ پھر دونوں عصر سے پہلے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے۔ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا یہاں ایک چلے کے لیے، ایسے ہی میرا بیان، وہ سردیاں تھیں، میرا بیان تھا، اور ٹوٹل 50 آدمی تھے، ٹوٹل 50۔ اور آج آپ کی مسجد تنگ پڑ رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، فصل بہار ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول میں اپنے حبیب کی زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو، جس میں ایک چیز بتا رہا ہوں، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ کبھی چھوٹ جائے قضا کر لو، جانے نہ دو، قضا کر کے اس کو پکڑ لو، اور اللہ تعالیٰ جب سینہ کھول دے گا نا پھر مرتے ہوئے بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ تو ایک چھوٹا سا کیلنڈر ہے، نماز، کچھ وقت قرآن کو دو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میرا اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اور اس کے بعد جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ، اس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سب کچھ آ جائے گا۔ ایک حدیث میں ساری سیرت جمع کر دوں گا، ایک حدیث میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اور پوری سیرت کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ایک حدیث میں سب کچھ آ جائے گا۔ پھر اجازت لوں گا آپ سے۔ آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ، 4 باتیں لے لو، ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، پھر کچھ بھی نہیں ملا تو سب کچھ ملا۔ فرمایا 4 باتیں لے لو، 4 باتیں لے لو۔ کیا ہے؟ صدق حدیث، زندگی بھر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سبحان۔ حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے چلنا۔ یہ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ صدق و حدیث، سچ بول، سرکاری معاملات میں بھی، ٹیکس کے معاملات میں بھی، لین دین کے معاملات میں بھی جھوٹ کو قربان کرو، سچ کو قربان نہ کرو۔ یہ سرمایہ بن کے آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ حفظ و امانت، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ تیسری، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اخلاق خوبصورت بنا لو، اخلاق خوبصورت بنا لو۔ چوتھی چیز، عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ۔ تم بچے نہیں ہو کہ میں تمہیں بتاؤں گا حلال کیا اور حرام کیا ہے، تمہیں معلوم ہے
خوب معلوم ہے، لیکن ایمان کی کمزوری نے دبایا ہوا ہے، شیطان نے وار کیا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو نکالنے کی نیت کرو گے تو اللہ دروازے کھول دے گا، بے شمار اس کے پاس رزق کے دروازے ہیں۔ عفت فی طعمت، رزق حلال ایسا عمل ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، سعد بن معاذ میرے نبی کی محفل میں تھے، ہاتھوں پہ نظر پڑی تو سخت، تو آپ نے کہا معاذ یہ تیرے ہاتھ سخت کیوں؟ کہا جی میں بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں تو میرے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ تو دیکھو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے، حلال بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ رزق حلال اتنی بڑی بندگی ہے، اور یاد رکھنا حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، امتحان ہے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ یاد رکھو میرا اللہ کہہ رہا ہے حلال حرام برابر نہیں ہو سکتا، چاہے حرام کی چمک دمک تمہیں بڑی اچھی لگے گی، لیکن حرام حرام ہوتا ہے، حلال کو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ حلال کم رہے گا، حرام زیادہ ہوگا۔ شیطان کے راستے ہیں، امتحان ہے، پیپر ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، 1972 کی، ہم جماعت میں تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی محفل میں بیٹھے تھے تو دو صاحب آئے، وہ ان میں سے ایک، ان کا مجھے وہ سارا حلیہ یاد رہ گیا ان کے باڈی ایکشن کی وجہ سے، خاکی ٹوپی اور خاکی شلوار کرتا اور اینک لگائی ہوئی، ذرا ہمیں پیٹ بابا برکت والا اگو نکلے ہوئے، تو کہنے لگے مولانا جی، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے، یوں کیا اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، حلال تا تھوڑا ہی لبو۔ یہ دو جملے مجھے آج تک یاد ہیں، 45 سال ہو گئے اس بات کو۔ تو پیپر ہو رہا ہے، ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم کوئی آزاد ہے؟ اس کے پیچھے اللہ جو رزق کے دروازے کھولے گا یہاں اور وہاں۔ میرے نبی نے کہا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، روزی بڑھ جائے، تو کتنے اسباب ہیں، شیطانی بھی اور دنیاوی بھی؟ تو میرے نبی نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، جس گھر میں تنگی آ گئی ہے، خامن بیوی بچے سب باوضو رہو، اللہ دروازہ کھول دے گا۔ باوضو میرے نبی کا فرمان ہے، طارق جمیل کی زبان ہے صرف، فرمان میرے نبی کا ہے، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ کہ تو کھولے گا اے انہوں پتا تے نبی نو پتا، گل میں سچی کر رہے ہیں۔ کہا باوضو رہو اللہ کھول دے گا، سارا گھر باوضو رہے، دروازے کھولیں گے، وہاں سے کھولیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، اور حلال کھلے گا انشاءاللہ، حرام نہیں ہوگا، حلال ہوگا۔ اور حلال کمانے پر میرے نبی کا فرمان ہے، جو صبح کام پہ گیا اور شام کو تھک کے واپس آیا، اس دن کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، جب ان فوت ہوئے تو ایک مرید کو ملے، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ لیکن ایک مسلمان شادی شدہ اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے جو تھکتا ہے، اس تھکاوٹ پر جو اللہ نے درجے رکھے ہیں، ان کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی، ان کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ تو گزرگاہ ہے، گھر تو آگے آ رہا ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنا دیا، دودھ کے دریا، شراب کے دریا، پانی کے دریا، شہد کے دریا۔ یہ تھوڑے دن صبر کرو، اللہ نے سورہ دہر میں جنت کے 3 درجات بتائے ہیں اور ان کی کیفیت بتائی ہے۔ سب سے نیچے درجہ کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ان کو پلانے والے بھی خادم ہوں گے، نوکر ہوں گے، لیکن
فرق بتانے کے لیے نیچے والوں کو کہا انہیں خود تکلیف کر رہے ہیں، اٹھا کے ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، لیکن یہ جو نچلا درجہ ہے وہ بھی ایسا عالی شان ہے۔ یہ دیکھو، یہ میں نے انگلی ڈالی، یہ پانی کا قطرہ گر گیا اور میری انگلی کے اوپر پانی کی تری موجود ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، میرے نبی کا فرمان ہے انگلی ڈال کے پانی کی تری کے ساتھ پہلے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، وہ کیا بنا رہا ہے میرا اللہ، اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ایک اوپر کا درجہ ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں ان کو نوکر پلا رہے ہیں، خدام پلا رہے ہیں، جنت کی بیویاں پلا رہے ہیں، ایمان والی بیویاں ان کو پلا رہی ہیں۔ اور یہ تماشا نیچے بھی ہے، لیکن فرق بتانے کے لیے وہاں خود پی رہے ہیں، یہاں نوکر پلا رہے ہیں، خدام پلا رہے ہیں، غلام پلا رہے ہیں، بیویاں پلا رہے ہیں، جنت کی لڑکیاں۔ اور بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاتِيهِ، میرے نبی نے کہا تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں میں ان کے جام ہوں گے، کن ہاتھوں میں ان کے گلاس ہوں گے، کہ اگر اس کی انگلی کا اتنا فنگر ٹپ بھی سورج کو دکھا دو تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ کیا چیز ہے، اتنا سورج نظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جس کی انگلی کے پورے میں اتنا حسن ہو اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اللہ چہرے پہ کیا حسن کے جلوے دکھائے۔ اور ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی مخلوق، غلام ہیں، عورتیں ہیں، ہمیں بنایا مٹی سے، آگ پانی مٹی ہوا، انہیں بنایا مشک عنبر زعفران کافور، انگوٹھے سے گھٹنے تک عنبر، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، اور اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، 130 فٹ کی بلندی پر جا کر اس کا قد ختم ہوتا ہے، اور سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں اور اگر پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں، اتنے لمبے بال ہیں۔ ان کو اٹھانے کے لیے خادمات ہیں، جب یوں اپنے سر کو ہلاتی ہے، لہراتی ہے، اس کے بال یوں لہراتے ہیں، بل کھاتے ہیں، تو پوری جنت میں لاکھوں قسم کی روشنیاں جگمگ جگمگ کرنے لگتی۔ اور وہ جو لباس پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کا دائرہ، اس کا لباس 3 میل کے دائرے میں۔ لباس کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے اس کا اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں، اس لباس کا وزن ہے، اس لباس کا وزن نہیں، کیونکہ اس کا دھاگا نور سے بنے گا اور نور بے وزن ہوتا ہے۔ اور اللہ 100 جوڑے جنت کو بھی پہنائے گا اور جنتی عورت کو بھی پہنائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم گھستے گھستے یہاں آ گئے، ورنہ آدم علیہ السلام 130 فٹ تھے، اما ہوا 130 فٹ تھیں۔ یہ جو ٹائم گزرا ہے اس نے رندے کی طرح ہمیں گھساتے 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 یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ جنت میں پھر اس کو اللہ واپس لے جائے گا۔ ایک ہمارے میراثی ہوتے ہیں، بڑے نازک قوم ہوتے، تو ایک ذمہ دار کا نوکر تھا میراثی، تو اس نے اس کو کہا اوے چل میرے گھوڑے دی مالش کر، بھلا میراثی کی جانے مالش گھوڑے دی، وہ اس کے سامنے تو لگا رہا۔ جب وہ چلا گیا ذمہ دار گھر تو وہ جا کے سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تو گھوڑا چور لے گئے، انہوں نے کہا مارے گیا جو میں نے لتر پے کے پے۔ وہ گھر گیا بھاگ کے، اب وہاں سے خرگوش لایا اور اس کو رسہ باندھ کے مارے شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر نکلا اس نے کہ میراثی تھا، خرگوش نو لگا کھلا ہے، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دے کہ سائیں آئے کھل ہوتا ہے، کہ ہے بے وقوع گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، وہ سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے آیا کھل ہوتا۔ تو یہ جو 10,000 سال ہے نا، انہوں نے میں میراثی والی مالش کر 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 ہمارے قد 5 فٹ بنا دیے ہیں، 5.5 فٹ 6 فٹ۔ اللہ واپس 130 فٹ پر لے جائے۔ میں کہاں ویسے مذاقن کہتا ہوں، اس قد میں چلے گئے جنت میں تو تمہاری بیگم تو تمہیں وہیں بوجھ پا لے گی، لوریاں دیں دی پھرے گی، لوری دیں۔ اور ام سلمہ نے پوچھا، مستورات کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان والی عورت کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا؟ ہم نے کہا نہیں، ایمان والی عورت کا درجہ بڑا۔ کہا کیوں؟ کہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، جنت کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ بندگی نہیں کرتی تو بندگی کر کے، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے تو روزے رکھے ہیں۔
ان اعمال کی وجہ سے اللہ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت پر کروڑوں گنا زیادہ عزت، جمال، کمال سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جنت میں ایک وہ ہوگا مقابلہ، جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے زندگی پائی موت نہ پائی، ونحن الناعمات فلا نبأس، ہم جوان رہیں بڑھاپا نہیں دیکھا، نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے ہمیشہ اپنے خاوند کا ساتھ دیا، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، ونحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ خوش باش ہیں، کبھی ناراض نہیں۔ اب یہ چاروں کام دنیا کی عورت میں تو نہیں ہے، بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، لڑائی بھی ہے اور جدائی بھی ہے۔ تو اس کا جواب دیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا، ونحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم نے وضو نہیں کیا۔ تو عائشہ فرماتی فغلبنہن، نماز، روزہ، صدقہ، وضو کی وجہ سے جنت کی عورت پر ایمان والی عورت غالب آ جائے گی۔ اتنے خامدات غالب ہیں، اتنے حوراں تے چڑھ جیسے، یہاں تو عورت غالب ہے۔ عورت کو عزت دو، اسلام نے عزت دی ہے، میرے نبی نے عزت دی ہے، بطور ماں بھی اس کی عزت ہے، بیٹی بھی، بہن بھی، بیوی بھی، ہر روپ میں عورت کو عزت اللہ نے دی ہے، میرے نبی نے عزت دی ہے۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو، میرے نبی نے جنت نہیں سنائی، کہا یوں جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ نے شروع کی 3 بیٹیوں سے، اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کی تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر 2 ہوں، ایک نے پوچھا تو آپ نے کہا 2 کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ایک اور بول پڑا یا رسول اللہ اگر ایک ہو، کہا جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ بیٹے کی 10 بیٹوں کی شادی کی، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کیے تو جنت نہیں، نبی کے ساتھ کا وعدہ ہے۔ بہنوں کا حق دیا، بعض اوقات بیٹی نہیں ہوتی بہن ہوتی، تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی، ڈولی میں بٹھایا، باپ مر گیا ہوگا یا باپ قابل نہیں ہے تو بھائی نے باپ بن کے اس کو عزت سے روانہ کیا، اور جو وراثت میں حق ہے وہ حق اس کو دیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ بیوی کے روپ میں ہے تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اور میرا سب سے بہترین سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ آپ نے اضافتاً فرمایا۔ میں حیران ہوں میرے بھائیوں، میرے نبی نے حضرت عائشہ کو دلداری کے لیے، اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں خواہش کے نہیں تھی، حدیث سن لو، ما لی فی النساء من رغبت، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا امر لے کر آیا، حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرے گا؟ ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، ایک نکاح سے بیوہ ہوئی ابو حالہ کے ساتھ، دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئی ابن عابد کے ساتھ، اور ہر ایک سے پہلے سے ایک بیٹا ایک بیٹی، دوسرے سے ایک بیٹا، ایک منگنی ٹوٹے 2 نکاح سے بیوہ ہو، کون 25 سال کا نوجوان اسے شادی کی خواہش کرے گا؟ میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی مکمل عورت سے شادی کی، لڑکی نہیں ہے عورت ہے۔ اس کے بعد جہاں شادیاں کی ہیں 50 سال کے بعد 10 شادیاں کی، اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں، ہمیں زندگی سکھانے کے لیے، چونکہ گھر کی زندگی نماز سے مشکل ہے، روزہ سے مشکل ہے، حج سے مشکل ہے، ٹکراتے ہیں، عادات ترجیحات ٹکراتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ میری نشانی ہے، ماں باپ تیرے رب کی نشانی، بہن بھائی تیرے رب کی نشانی، نہیں، مامے چاچے تائے دادے دادیاں تیرے رب کی نشانی، نہیں۔
صرف ایک رشتے کو صرف ایک رشتے کو میرے نبی میرے اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میری بہت بڑی نشانی ہے، میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ ازدواجی زندگی، ازدواج کا لفظ ازدواجی، ازدواج ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں مل کر ایک ہی آ جانا، یک جان ہو جانے کو ازدواج کہتے ہیں۔ اب بھائیو گھر کی زندگی میں نے پہلے بتا دیا، جس رشتے کو بھی خوبصورت بنانا ہے زبان پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پالو، رشتہ خوبصورت ہو جائے۔ میرے نبی نے 11 عورتوں سے شادی کی، مختلف مزاج، مختلف قومیں، عمر میں مختلف اور حسب نسب میں مختلف اور دنیا داری میں مختلف، مالداری میں مختلف، سب سے نباہ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عجیب حدیث ہے، عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی بڑی اچھی لگنے لگ گئی۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال کی قسم میں اتنا حیران ہوا یہ حدیث پڑھ کے کہ کیا دلداری ہے اور کیا امت کو سبق سکھایا ہے۔ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا، موت اچھی لگنے۔ یا عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، انہو لیہون علی الموت، موت کا لفظ چھوڑ دیا تھا، انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، جس دن سے مجھے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا۔ تو 4 چیزیں بھائیو، 4 چیزیں، ایسی ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو، ان کے لیے ٹائم نکالا کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، صبح ماں باپ کی زیارت کر لو، شام تک 2 دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے، شام کو زیارت کر لو، صبح تک جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو پونڈوں سے نہیں بنتے ہیں۔ صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے چلنا ہے۔ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کرنے، اخلاق اچھے کرنے۔ اخلاق اچھے کرنے کے لیے 2 باتیں چھوٹ چھوٹ، ایک میں نے تفصیل سے بتا دی، زبان، یہ زبان، جھوٹ، گالی، غیبت، طعنہ، چغلی، شکایت، بہتان دفع کر کے نکال دو زندگی سے، آپ سے خوبصورت کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، دل کو بغض اور نفرت سے صاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو، تو آپ اخلاق کے عالی مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ حسن و خلیقت، اچھے اخلاق پر میرے نبی نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں، گارنٹر ہوں، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں۔ اور چوتھی بات، عفت فی طعمت، رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال، حلال کماؤ۔ آپ کو یہاں کوئی دھوکہ، یہاں آپ کو کوئی ایسا، آپ کا ماحول بڑا پرامن ہے۔ میرے تو اب بھی ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا ملک پرامن ہے، یہاں کی حکومت آپ کی خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو سہولتیں پہنچاتے ہیں۔ جب آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو کالے گورے کا وہ فرق مٹا دیتے ہیں۔ پھر ان کو دھوکہ دینا، ان سے چیٹنگ کرنا، بڑا ہی ظلم و ستم، بڑا ہی ظلم و ستم۔ اپنے پر 4 بیج سجا لو، 4 سٹار جنرل بن جاؤ گے اللہ کی بارگاہ۔ یہ 4 والا ہمارے پاکستان میں نا 4 سٹار جنرل 3-4 ہوتے ہیں بس، ایک چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتا ہے، ایک کوئی اور ہوتا ہے، کل 3 یا 4 ہوتے ہیں 4 سٹار۔ تو اگر اللہ کی بارگاہ میں 4 سٹار جنرل بن کے اٹھنا ہے نا، 4 تمغے لگا لو۔ صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، حفظ و امانت، دیانتداری، دھوکہ نہیں دینا ہے، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا ہے۔ اللہ کی قسم جرنیل بن کے اٹھو گے قیامت کے دن۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ آپس میں پیار محبت کی فضا کو بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے۔ امت بن کے چلو۔ فرقہ واریت میں کہ جراثیم یہاں لے کر آئے ہیں لوگ، یہاں بھی وہ اس کی بدبو میں جب بھی آتا ہوں میں اس کی بدبو سونگتا ہوں
لیکن میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، ماشاءاللہ اکثر نوجوان نسل بیٹھی ہے، امت بنو امت بنو امت بنو امت بنو، کسی فرقے کے علم بردار نہ بنو، اسلام کے علم بردار بنو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس کو بنیان کی طرح نیچے رکھو، اسلام کو کرتے کی طرح اوپر سجاؤ، تو ہم امت اختلاف کے باوجود بھی محبت ہو جائے۔ ان چیزوں کو لڑائی کی وجہ نہ بناؤ اللہ کے واسطے۔ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ تو ہم اب جنت کا ٹھیکہ خود نہ لے لیں کہ بس ہم ہی جنت والے ہیں باقی سب جہنمی ہیں۔ میرا رب کریم مہربان، میرے نبی نے سنایا، ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوا پہلی امتوں میں سے، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہے؟ کہا جی ویلا، بانڈا ہی ویلا، شاہی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے میں قربان جو اللہ کہتا ہے ڈال دو دوزخ میں، نہیں۔ اللہ کہنے لگے کچھ سوچتا صحیح، کبھی کوئی چنگا کاری بنتا بندہ، اب وہ سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ میں کی چنگا کیتا ہے۔ آخر یہ میرے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، پنجابی تو میں ہمیں ٹھوک دینا وچ، تو وہ کہے گا یا اللہ، یہ میرے نبی فرما رہا ہے، پھر وہ یاد کر کے کہے گا یا اللہ، تاجر تھا، مال اٹھوا کے دیتا تھا تھوک پر، تو جو پیمنٹ دینے میں دیر کرتا تھا تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا بھئی کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے، جب بھی دے دے ٹھیک، اور جو دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا کہ اس کو ویسے ہی معاف کر دینا ہے۔ تو جو دے نہیں سکتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا، اور جو دینے کے باوجود مجھے تنگ کرتا تھا، دیر سے دیتا تھا، اس سے میں لڑتا نہیں تھا، میں اس کو مہلت دیتا تھا، اور میرا پرچہ ویلائی کوئی شائی کوئی نہیں۔ تو میرے اللہ اس پر فرمائیں گے، میرے نبی نے فرمایا کہ واہ بھائی واہ، تو میرے بندوں کو بڑی سہولت دیتا رہا، چل آج میں بھی تمہیں سہولت دیتا ہوں، جا موجاں کر بے، ٹکٹوں جنت جا۔ تو معاملہ تو اتنے بڑے کریم رب کے ساتھ ہے کہ جس کا نام ہی رحمان الرحیم سے شروع ہوتا، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بھائیو پتہ نہیں میرے رب کی کون سی ادا کسی کو پسند، اس کو پسند آ جائے کہ چل بھائی جاؤ جنت۔ ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ کہے گا لے تو جنت پا دینا، 50 سمجھو برابر ہو گئے، اللہ کہے 51 کر دے تو بس کم بڑھ جائے گا، انہوں نے کہا چلو شاید لب جاوے، اماں ابا تائے چاچے سب منکر ہو جائیں گے، جب سارے منکر ہو جائیں گے تو وہ ہائے کرے، تو ایک بندہ اس کی ہائے سن کر کہے گا کی ہوئی؟ کہے گا ایک نیکی تو مار کھا دی، اس جگہ موجاں کر بن گیا کام تیرا۔ وہ کہے گا کیسے بنے گا؟ کہنے گا میرے کو ہیک کے ہوئے تاں میں لتر نہ ہوئے تاں میں لتر، تو تا کام بنا۔ تو وہ چھلنگے مارتا ہوا ہے کہ یا اللہ میرا تو کام بن گیا۔ اللہ کہیں گے وہ کیسے بن گیا؟ کہا وہ بندہ آدھا میں دینا کو نہیں بولا، وہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نیکی دیتا ہے آج کے دن؟ کہے گا یا اللہ دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہو؟ کہ یا اللہ میرے کو تو ہے ہی ایک، نہ ہوئے تامی مالش ہونی تو ہوئے تامی مالش ہونی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تم ہی جاتے اے بھی جا۔ جب اتنے کریم اللہ سے واز، پھر کہنا صرف ایسی جنتی ہیں باقی اور کوئی جا نہیں سکتا، تو اللہ دے بندے ویلی جنت اللہ کی کرنا، اتنی بڑی جنت ہے۔ امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، عیدوں پہ جھگڑے نہ کرو، اللہ کے واسطے ایک عید پڑھا کرو، مل کے تمہارا غلط دن بھی پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ کو زیادہ پسند۔ یکجہتی کے ساتھ رہو اور اپنے گھروں کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو۔ یہاں عورت بھی جاتی ہے، خامد بھی جاتا ہے، تو بچے جنگلی جانور کی طرح پلتے ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں بچے نافرمان ہیں۔ بچوں کو کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایک ویکنڈ تو ہوتا ہے نا چھٹی کا، اس میں اتنا ٹائم، میں نہیں کہتا ہوں نصیحت کرو، ساتھ بیٹھو، محبت دو، موبائل آف کرو، توجہ کے ساتھ سنو۔ بیٹا بات کرے اور ماں موبائل دیکھ رہی ہو تو مار چھڑیا، چہرہ دو، چہرہ، تمہاری توجہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تم موبائل دیکھ رہی ہو، بچی یا بچہ بات کر رہا ہے اور تم ہوں ہاں کر رہی ہو، تم نے مار دیا اپنی نسل کو۔ بیٹا باپ سے بات کرتا ہے اور باپ ہوں ہاں کر کے اپنا کم کیتی جاندہ، ختم، تعلق توڑ دیا۔ اس موبائل یا فنا ایک پھر میرا سینوں پہلا لڑکا ہویا انہوں چوم چوم کے مار چھڑے،
تے موبائل نے تساں ایو جلدا دا ٹائلٹ وچ وی گلاں کیتی جاندی جڑے کم گئے وہ بھول جاندے تے ہیلو ہیلو سودے چوائی کھلوتے ہوندے ہاں بھائی وصول ہو گیا جی ہو گیا اچھا ایک اور بھی کنٹینر دا سودا الو جی وہ کام کر جڑا کرن گے چھٹی کے دن بند کرو اس کم بخت کو اپنے بچوں اور بیوی ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ جوڑ بٹھاؤ محبت بٹھاؤ پاس بیٹھنے سے محبت بڑھتی ہے نصیحتیں نہ کرو ٹائم دو بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ میرے نبی نے 6 برس حسین 7 برس حسن کوئی ایک نصیحت نہیں کی آپ دنیا سے گئے 6 سال ان کے ساتھ گزارے 7 سال ایک نصیحت نہیں کھیل رہے ہیں کشتی کر رہے ہیں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں حسین تھوڑا دب رہے ہیں تو ان کو تھاپڑا دے شاباش حسین بھائی شاباش حسین شاباش تو فاطمہ وہاں کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں حسن کو نہیں دے رہے مائے ہائے 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 کیا میرے نبی کی اولاد اور کیا امت نے کیا ان کے ساتھ میرے نبی نے کہا کہ یہ جبریل آیا ہوا ہے یہ بھی حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے میں بھی حسین کو ہی تھاپڑا دے رہا ہوں نماز میں سجدہ لمبا کر دیا پریشان ہو گئے صحابہ کہ آپ کا کیا ہوا فوت ہو گئے پہلی صف والوں نے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے دونوں ایک صحابی نے ہاتھ آگے کر کے اتارنا چاہا تو آپ نے یوں سجدے میں ہاتھ یوں کر دیا ایسا مت کرو جب نماز فارغ ہوئے تو دونوں کو گود میں لے کر کہا انہیں کچھ نہ کہا کرو میرے ماں باپ ان پر قربان لا تؤذوہما بأبیہما وأمی میرے ماں باپ ان پر قربان انہیں کچھ نہ کہا کرو یوں میرے نبی نے ٹائم دیا بیٹھ کے نصیحتیں نہیں کی ماں باپ کو ایک تو یہ مصیبت چڑھ جاتی نصیحتوں کا بخار چڑھ جاتا نصیحت بھی ہو میں نہیں کروں نصیحت نہ کرو ہو لیکن بہت تھوڑی ہو محبت ہو درگزر ہو ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کو سامنے رکھ کر میری ایک نظر سے سورہ یوسف گزری یعقوب علیہ السلام کے شخصیت کو سامنے رکھ کر تو میں نے دیکھا کہ قرآن نے یعقوب کو بطور باپ جو پیش کیا ہے کمال کر دیا کہ ایک باپ کی اولاد نافرمان ہو جائے تو باپ کو کیا کرنا چاہیے سبحان اللہ کمال سورہ یوسف میں باپ کو ہائی لائٹ کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر نہیں ملتا ماں کا ذکر ملتا ہے اور سورہ یوسف میں باپ کا ذکر ملتا ہے ماں کا ذکر نہیں ملتا اس نظر سے دیکھو تمہیں پتہ یہاں اولاد نافرمان یعنی ساری دنیا میں نافرمانی پھیل چکی ہے کیا کرنا ہے پڑھو سورہ یوسف حسن سلوک وہ جادو ہے جو ہر ایک کے اوپر ہو جاتا تو بھائیو زندگی کے بیلنس کا نام زندگی ہے جانور بن جانے کا نام زندگی نہیں ہے کہ کمائی کے سوا کام ہی کوئی نہ ہو اور آخری بات یہ ہے اگر آپس میں کسی سے لڑے ہوئے ہو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لیں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو اللہ تعالیٰ ان کی فائل بند کر دیتا ہے فائل بند کر دیتا ہے جیسے کمپیوٹر میں نہیں وہ بند کر دیتے ہیں تو اس کا آتا ہی نہیں کچھ ایسے اللہ ان کی فائل بند کر دیتا ہے کہ جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کی فائل بند ہے کوئی عمل ان کا اوپر نہیں آئے گا جب وہ صلح کرتے ہیں پھر ان کا عمل اوپر جاتا ہے اور خاوند بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ کو اتنا پسند ہے یہ خوبصورت رشتہ اور بھائی دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے میں نے وہاں بلیک برن میں بھی 4 مہینے نہیں مانگے 40 دن نہیں مانگے میں آپ بھی بہت بڑا مجمع ہو اتنا ہی وہ بھی تھے تو صرف 3 دن مانگ رہا ہوں 3 دن کہ آپ ماشاءاللہ پوری اپنے محبوب کی امت بیٹھے ہو ایک ویکنڈ مہینے میں تبلیغ میں چلے جائے گا ایک ویکنڈ چاہے کھا کے سو کے آئس کریمیں کھا کے آ جاؤ یقین سے کہتے مسجد میں ٹھہرنا اور وہیں رہنا یہ از خود ایک اثر ڈال رہا ہوگا اس کی نیت کر لو کرتے ہو اور آخری بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے یہاں توبہ کر لیں اب تک جو گناہ ہوئے یا اللہ معاف کر دے آئندہ تو اسے دوستی لگا کے چلیں گے اور اگر کبھی ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے میرا مطلب یہ نہیں کہ میں گناہوں پہ دلیر کر رہا ہوں میرا مطلب یہ کہ ہم اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں
ہم سمجھتے ہیں 2-4 دفعہ گناہ کرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ کی قسم ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر کہے یا اللہ معاف کر تو اللہ 1 سیکنڈ میں معاف کرتا. اور آسمان تک گناہوں کو چڑھا کر کہے یا اللہ معاف کر، اللہ 1 سیکنڈ میں معاف کرتا. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. درست شکر. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ تیرے محبوب کی امت کا بہت بڑا مجمع جمع ہے، مسورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بڑے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی. آج سب فقیر نہیں بن کر تیرے در پر تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. تیرے حبیب کی امت تباہ ہو گئی میرے مولا، اور غیروں نے نہیں، اپنا نہیں تباہ کیا ہے، اپنا نہیں تباہ کیا ہے. ساری زمین میرے مولا بھر گئی ہے ان کی آہ و فریاد سے. یا اللہ اس اندھیری رات کو صبح میں تبدیل فرما دے. تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کے آنسوں، سسکیوں، ہچکیوں کا واسطہ. یا اللہ تو نے جبریل کو کتنی دفعہ بھیجا اپنے نبی کے آنسوں پوچھنے کے لیے، اور جبریل پوچھتے ماجرا کیا ہے تو ہر دفعہ تیرے حبیب فرماتے مجھے میری امت کا غم، میری امت کا درد رلا رہا ہے. یا اللہ اپنے حبیب کو دکھ سے بچانے کے لیے ہمارے حال پہ کرم فرما دے. ہمارے لیے ہدایت کے دروازے بھی کھول دے، الفت و محبت کے دروازے بھی کھول دے. ہر رات کی صبح ہوتی ہے، تیرے محبوب کی امت کی رات تو بڑی لمبی ہو گئی. یا اللہ بہت دکھی ہو گئی ہے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں کسے پیش کریں؟ نہ ہمارے پاس کوئی ابو بکر جیسا ہے، نہ عمر عثمان علی جیسا ہے، لیکن یا اللہ اتنی بات ضرور ہے ہمیں سارے عیب گناہ ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ساری گندگیوں کے بعد ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے. یا اللہ یہ عمل تجھے بہت پسند ہے، تیرا اپنا فرمان ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں. اے اللہ سارے گناہوں سے ہمارا دامن بھرا ہوا ہے، سر سے لے کر ہمارے بال بال میں گناہوں کی سیاہیاں اتری ہوئی ہیں، لیکن یا اللہ تیری عزت ہم نے آج تک تیرا شریک نہیں ٹھہرایا. نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، جو بھی کیا، لیکن تجھے ہمیشہ ایک مانا، تجھے وحدہ لا شریک مانا. یا اللہ سجدہ کیا تو تجھے ہی کیا ہے، ہاتھ اٹھائے تو تیرے ہی سامنے اٹھائے ہیں، جھولی پھیلائی ہے تو تیرے ہی سامنے پھیلائی ہے. یا اللہ اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تیرے حبیب کو تیرا نبی مانا، آخر رسول مانا، اور پہ ایمان لائے، تجھ پہ ایمان، تیری جنت تیری دوزخ پر ایمان لائے. باقی یا اللہ حال پتلا ہے اور تو مہربان کریم ہے. یا اللہ ہم پہلے زمانے کے مسلمان تو نہیں ہیں یا اللہ، جنہوں نے تیرے نبی کو دیکھا، تیرے قرآن کو اترتے دیکھا، تیرے فرشتوں کو اترتے دیکھا. میرے مولا ہم نے تو اندھیروں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. امت کو ہدایت دے دے، امت کو امت بنا دے. یا اللہ مہربانی فرما دے میرے مولا. کسی بوڑھے کی فریاد، کسی بڑھیا کی فریاد، کسی بچے کی فریاد، میرے مالک اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے، پوری امت کو ہدایت دے دے. یا اللہ اس سے بڑی گھاٹی ہماری موت آ رہی ہے، اس سے بڑی گھاٹی قبر ہے، اس سے بڑی گھاٹی میدان محشر ہے. یا اللہ ہمارے لیے یہ آسان کر دے یا اللہ. اور میدان محشر یا اللہ تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، تو بھی آئے گا، تیرا عرش بھی آئے گا. پھر تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آل مجرم الگ ہو جا میرے مولا، میرے مالک، میرے مالک. اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں نافرمانوں میں کھڑا نہ کرنا. یا اللہ ہمیں کہیں پیچھے جگہ دے دینا. یا اللہ ہمیں کہیں پیچھے جگہ مل جائے، لیکن ہمیں ہتھ کڑیاں نہ لگیں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں نہ پڑیں، اب جہنم میں نہ پھینک دیے جائے. یا اللہ ہم سے تو یہاں کی گرمی نہیں برداشت ہوتی، یہاں کی آگ نہیں برداشت، جہنم کی آگ کون برداشت کرے. ہمیں بھی بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے. جو ہمارے آگے چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ دے دے. جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ دے. بچے بیمار ہیں، بچیاں بیمار ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ
انہیں بڑی بڑی مسجدیں عطا فرما، بڑے بڑے مدارس عطا فرما، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، ان کی نسلوں کو ایمان پہ قائم فرما، خوبصورت زندگی اسلام والی حبیب مصطفیٰ والی عطا فرما۔ ان سے ہم سب سے یا اللہ اپنے حبیب کی آنسوں کے صدقے راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصافحہ کوئی بھائی نہ کرے بھائی، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ یہ گھڑی اس کی اتھارٹی سر۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء